بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول کی طلباء طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع اردو قواعد ہے۔ اس میں ہم اصطلاحات کے بارے میں پڑھیں گے اور روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اصطلاحات کو سمجھتے ہیں۔ اصطلاح ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی ایک نثری ادبی صنف ہے۔ یہ مصنف کی اپنی عمری یا پھر آپ بیتی ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ خودنوشت سوانح ایک غیر افسانوی صنف ہے جس میں کوئی شخص اپنے حافظے کے بلبوتے پر اور کسی طرح کوئی مواد ہو تو اسے قلم بند کرتا ہے۔ یہ فن بھی کافی اہم ہے۔ خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ فنی اعتبار سے آپ بیتی ایک ایسی تحریر ہے جس میں خود پر گزرے ہوئے اچھے اور برے حالات کے علاوہ صدمات، تاثرات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ آپ بیتی لکھنے والے اپنے حالات اور دلچسپ واقعات کے تانے بانے میں تاثرات کو گون کر خودنوشت مواد تیار کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ بیتی میں نہ قصہ کہانی کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی فرضی واقعات کا بیان ممکن ہے۔ بلا شبہ ایک اچھے ادیب کی لکھی ہوئی آپ بیتی کو ادب و تاریخ کے اصناف میں سب سے زیادہ دلچسپ، دلاویز انگریزی صنف کہا جاتا ہے، اور اس کے بجائے بالکل واضح ہے کہ آپ بیتی ہی اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں مصنف اپنی زندگی کے حالات، نظریات اور عقائد کو مربوط انداز میں پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ بیتی کے بعد اب ہم آتے ہیں لوک کہانی کی طرف۔ لوک کہانی اسلاف یا اجداد کی جانب سے چلی آنے والی داستانیں ہوتی ہیں جن کی عام طور پر کوئی تحریری حیثیت نہیں رہی ہو۔ انگریزی میں اسے فوک لور کہا جاتا ہے۔ قصہ گوئی یا کہانی سنانے کا فن اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسانی تاریخ۔ زمانہ قدیم میں اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ لوگ سورج کے ڈھلتے ہی مختلف جگہوں پر جمع ہوتے اور دن بھر کے واقعات کے علاوہ اور کچھ پرانی کہانیاں بھی سنتے سناتے۔ یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنی تھیں۔ ہر لوک کہانی کسی خاص علاقے یا واقعے سے جڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی علاقے کے لوگوں کے مزاج، تہذیب، ثقافت، رہن سہن کے متعلق جاننا ہو تو وہاں کی لوک کہانی دیکھی جاتی ہے۔ لوک کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی۔ لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں، تحریری شکل کے بجائے سینہ بہ سینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں۔ لوک کہانی کے بعد اب ہم آتے ہیں ڈرامے کی جانب۔ ڈرامہ ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی ارسطو نے ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقالی قرار دیا۔ یہ نقالی دراصل اپنے مخصوص معنی میں زندگی کے عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ڈرامے کا موضوع بن سکتا ہے۔ اس کی تکمیل ادبی اصناف کی طرح محض الفاظ سے نہیں ہوتی بلکہ مکمل عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈرامہ ادب کی ایک مقبول اور قدیم صنف ہے۔ مغرب میں یونان ڈرامے کے فن کا مرکز تھا۔ مختلف محققین نے مختلف ڈراموں کو اردو ادب کا پہلا ڈرامہ قرار دیا۔ ڈرامے کی کئی ذرائع ہیں کے تحت پیش کیا جاتا ہے، مثلاً سڑک کے ڈرامے، اسٹیج ڈرامے، ریڈیو ڈرامہ اور فلمی ڈرامے وغیرہ۔ اصطلاحات کے بعد اب ہم چلتے ہیں مراسلے کی جانب۔ مراسلہ ہے اخبار کے مدیر کے نام ایک مراسلہ تحریر کیجیے جس میں ملک کی بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے تجاویز بھی دیجیے۔ مراسلہ عوام اپنی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے تحریر کرتے ہیں۔ زندگی کی بقا فطرت زندگی ہے اور انسانی زندگی کی اہم فطرت آبادی کے درمیان زندگی گزارنا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم باہمی رابطہ بنائے رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کاروباری زندگی منجمد ہو جائے۔ ایک دوسرے کی خبر گیری تقاضۂ فطرت انسانی ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے لوگ پھیل رہے ہیں اور فاصلے سمٹ رہے ہیں۔ آج ذرائع ابلاغ پر
انسانی زندگی کا دار و مدار ہے بلکہ روزمرہ کی زندگی کا انحصار ہے، کیونکہ یہ عوام کو باخبر اور بیدار رکھتے ہیں۔ خبروں کی آگاہی کے علاوہ مختلف شعبہ حیات کی معلومات بھی ان میں فراہم ہوتی ہیں۔ مراسلیں نے سرکاری غیر سرکاری کاموں میں اپنی جگہ بنا رکھی ہے۔ تقریری ہو، شکایت ہو یا مطالبہ، مراسلے کے توسط سے ہی یہ چیز منظر عام پر آتی ہے۔ دفاتر کے اعلانیہ خط کے ذریعے ہی مشہور کیے جاتے ہیں۔ مراسلہ نگاری فقط نصاب تعلیم کا حصہ نہیں بلکہ اس کی ضرورت متعدد شعبۂ زندگی میں ہے، حتیٰ کہ خود ذرائع ابلاغ مراسلوں کی محتاج ہیں۔ غرض یہ کہ ذرائع ابلاغ اور مراسلہ نگاری میں گہرا رشتہ دکھائی دیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے محرک ہیں۔ یہ رشتہ دراصل ذرائع ابلاغ اور عوام کی زندگی سے عبارت ہے۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے متعلق حکام بالا کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں۔ بے روزگاری پھیل رہی ہے چاہتی ہوں۔ ہم سب اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ چند ماہ میں تیزی سے بڑھتے ہوئے افراطی زر سے پاکستانی عوام کو کافی دھچکا لگا ہے۔ حکمرانوں کی پالیسیوں کے باعث آج پاکستان کی بیشتر آبادی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا اور لاک ڈاؤن نے عوام کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی اس نئے طرز زندگی کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش میں ہر شخص کو بے شمار مسائل کا سامنا بھی ہے۔ ہر طرف مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کی فریادیں ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ حکومت نے بڑے بڑے وعدے کیے مگر افسوس کہ ایک بھی پورا نہ ہوا، اور حکومت کی کارکردگی سے مایوسی ہوئی۔ اس کے علاوہ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے سنجیدہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، کیونکہ غریب اور مزدور طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں تجارتی ادارے اور افراد کرونا وبا کے معاشی اثرات سے دوچار ہیں، اور اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو اس کے خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اب وقت ضائع کیے بغیر فوری اور ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز سے بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ مراسلے کے بعد ہم آتے ہیں مضمون کی جانب۔ مضمون ہے کتب خانوں کی اہمیت۔ ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے، شاید اس کی علم کو وسعت و ترتیب ہم نے دی ہے۔ کتب خانہ اور لائبریری وہ مقام ہوتا ہے جہاں مختلف علوم و فنون کی لاتعداد کتابوں کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے۔ کتب خانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ کتب خانے اور لائبریری علم و فن کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ علم اور کتاب کو بڑی اہمیت دی ہے اور بہترین کتب خانے قائم کیے۔ اعلیٰ اور بڑے کتب خانوں میں اسلام، سیرت، تاریخ، سوانح عمری، سفر نامے، ادب، فلسفہ، تعلیم اور فنون لطیفہ، سائنس اور شاعری سے متعلق نہایت عمدہ اور بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ بقول شاعر، حریم خلافت میں اونٹوں پر لد کر چلے آتے تھے یونان کے دفتر۔ کتب خانوں کی اہمیت اور افادیت زمانہ قدیم سے ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتب خانے ملک و قوم اور معاشرے کی فلاح و استحکام اور عروج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کتابیں علم و حکمت کا بیش بہا خزانہ ہوتی ہیں۔ کتب خانے ایک طرف سے معاشرے میں امن و سکون، اخوت و بھائی چارہ اور علم دوستی کی فضا قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں، تو دوسری طرف قوم کے افراد میں علمی و عملی و تخلیقی اور قومی سوچ اور جذبے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ علم انعام خداوندی ہے۔ آج علم ہی کی بدولت انسان خلا میں پرواز کر رہا ہے۔ علم ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سفر ہے جو پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ علم کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم ایک طاقت ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ کتب خانوں کی تاریخ بہت قدیم ہے، بلکہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تہذیب۔ عہد رسالت میں مکے میں پہلا تعلیمی ادارہ اور کتب خانہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ مدینے میں مسجد نبوی کتب خانے کا کام دیتی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسجد ہی مکتب اور کتب خانے تھے۔ کتب خانے اور لائبریری کا شمار صدقہ جاریہ میں ہوتا ہے،
کیونکہ جب تک لوگ کتابوں سے فیض اور ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، قائم کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے مغلیہ دور میں کتب خانوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ کتب خانے تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ کتب خانے ذہنی تفریح کا تعمیری ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ تاریخ ایسی قوموں کا احترام کرتی ہے جو اپنے علمی سرمایے کی حفاظت کرنا جانتی ہیں۔ ملک و قوم کی ترقی و استحکام کے لیے کتب خانوں کا قیام بہت ضروری ہے۔ بچوں کی ترقی اور معلومات میں اضافے کے لیے مزید کتابوں کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ کتب خانے قائم کرنے چاہیے۔ یہ قومی ضرورت بھی ہے۔ شعر ہے: سرور علم ہے کف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ بچوں، یہ تمام کام آپ اپنی اردو کی کاپی پر تحریر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔